اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک۔ ناظرین، جیسے جیسے سردی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے سیاست بھی سرد خانی کی نظر ہوتی جا رہی ہے، اور سیاست میں اگر معاملات کو دیکھا جائے تو آج سیاست میں اخلاقیات کا جنازہ سرعام دھوم سے نکالا گیا، لیکن کسی نے اس پر بات کرنے تک کی غیرت گوارا نہیں کی۔ معاملات کیا ہیں؟ آنے والے وقتوں میں پاکستان تحریک انصاف کو مزید تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر پاکستان تحریک انصاف مزید کوئی ایسی صورتحال پاکستان میں رونما ہونے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی جس سے اپوزیشن جماعتوں کے جو سیاست کا دار و مدار ہے یا جو ان کی سیاست کی مینار کھڑے ہیں وہ اپنے آپ ہی زمین بوس ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت دھرنا دیے بیٹھے ہیں، بڑی تعداد میں بزرگ حضرات بھی ان کے ساتھ ہیں، اور جب بارش ہوئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب ایک صحافی، جن کو صحافی کہا جائے تو شاید صحافت کی توہین ہو جائے، وہ صحافی جو ہیں وہ ان کے روم میں موجود تھے اور وہاں پر گپے ہانکے جا رہے تھے۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ باہر جتنے یہ طلباء اور مدارس کے لوگوں کو برا جمان کرایا گیا ہے دھرنے میں، وہ بارش میں بھیگ رہے ہیں، پلاسٹک بچھا کے لوگ اس کے نیچے سو رہے ہیں، لیکن کسی نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آگے آتے ہوئے CDA کے چیئرمین کو کہا کہ فوری طور پر تمام لوگوں کو امداد فراہم کر دی جائے۔ لیکن معاملات کس طرف آئے؟ مولانا عبد الغفور حیدری صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کے تمام سہولیات اور مدد لینے سے انکار کر دیا۔ آگے معاملات کس طرف آئیں گے؟ دیکھنا کچھ اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی اپنے مطالبات کو لے کر ڈٹ گئی ہے کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ یا قبل از وقت انتخابات ہرگز نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر خالی سینٹ کی تقاریر کی بات کر لی جائے تو کبھی کسی کو حادثاتی چیئرمین، کبھی کسی کو بابا، کبھی کسی کو بیبی جیسے الفاظ جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی کہ آپ قانون سازی کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر خالی کارکردگی کی بات کر لی جائے تو چاہے وفاقی سطح پر ہو، صوبائی سطح پر ہو یا شہری سطح پر ہو، کسی کو ابابیل کی چونچ میں موجود کنکری نظر نہیں آتی۔ کیا وجوہات ہیں کہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اور آج اپوزیشن کے بھی ایک شکوے کو آج میں سبوتاش کروں گا، زمین بوس کروں گا، اور اس کی واضح مثال جناب محترم تحریک انصاف کے MNA اسلم خان صاحب کی صورت میں ہے۔ اسلم خان صاحب پر کسٹم کورٹ نے اسمگلنگ کیس میں فرد جرم عائد کر دی ہے، اور اس سے قبل بھی وہ ضمانت پر تھے، 2 ماہ سے وہ ضمانت پر تھے، لیکن اب ان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور ان پر گرفتاری کی تلوار لٹکنے لگی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو کراچی کی قیادت ہے، کیا انہوں نے ٹکٹ دینے سے پہلے یہ بات نہیں دیکھی کہ آخر اسلم خان، جنہیں پیار سے یا نفرت سے اسلم سنگاپوری کہا جاتا ہے، ان کے کاروبار کیا ہے، وہ کس چیزوں سے جو ہے وہ وابستہ ہیں، ان کا کاروبار کس نوعیت کا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ٹکٹ دیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلم خان عرف اسلم سنگاپوری صاحب نے جو ہے وہ PTI کا شیلٹر ہی اپنے ان تمام دھندوں کو کور کرنے کے لیے اور چھپانے کے لیے لیا ہے۔ لیکن آج ان پر فرد جرم اگر عائد ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انصاف کا دار و مدار وسیع پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ حکومت کسی کو، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا، کسی کو کوئی ریلیف نہیں دے رہی ہے۔ آگے آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں سامنے آئیں گی؟ اور میرے محترم دوست، قابل احترام وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جن کو YouTube چینلز اور ویب TV پر انٹرویو دینے سے فرصت نہیں ہے، انہوں نے واضح طور پر ایک بار پھر بری خبریں سنانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ماضی میں ان کا ایک بیان سامنے آیا، جب بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے تو کوئی ایسا بیان دیا جائے جس سے عوام تھوڑے سے اپنے آنسو صاف کرے، لیکن فواد چودھری صاحب کی جانب سے بیان آتا ہے کہ حکومت کی طرف نوکری اور روزگار کے لیے نہ دیکھا جائے، کیونکہ ہم تو 400 محکمے ختم کر رہے ہیں۔ 400 محکمے ختم کر دیں گے تو اس ملک میں بچے گا کیا؟ اور پھر اگر بات کر لی جائے پرائیویٹائزیشن کی، تو موجودہ وفاقی حکومت خراج تحسین کی مستحق ہے کہ انہوں نے پرائیویٹائزیشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے PIA کو 41% کا منافع دیا ہے۔
لیکن اگر میں سندھ حکومت کی بات کر لوں تو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ سب سے زیادہ آواز اٹھانے والی پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت آج واٹر بورڈ کی پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہی ہے. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ناجائز ہے تو پھر واٹر بورڈ کی پرائیویٹائزیشن کیسے جائز قرار دی جا سکتی ہے؟ حالانکہ ماضی میں ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ بجلی کا محکمہ کراچی میں جس کو دیا گیا اس نے تہس نہس کر دیا. آج لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اسی طرح پانی کا محکمہ بھی دے دیا جائے گا تو لوگ پیاس سے مرنا شروع ہو جائیں گے. میں تو اس بد نصیب شہر میں بیٹھ کے شو کر رہا ہوں جس کے عوام کے لیے مسلسل موت لکھ دی گئی ہے, کبھی ریبیز سے, کبھی ڈینگی سے, کبھی کرنٹ لگنے سے, کبھی اسٹریٹ کرائم سے, کبھی ٹارگٹ کلنگ سے. اور آج مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی یہی بیان آیا ہے کہ کتوں کو جو دوائی دی جا رہی ہے کتا مار مہم میں, اس میں بھی کرپشن ہے. مطلب وہ گلاب جامن بھی کتا کھاتا ہے اور پھر آرام سے سو جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل فاروقی ایڈوکیٹ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ عدیل بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر اینالسٹ ہیں ضیاء الحق مغل صاحب. بہت شکریہ ضیاء صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, بڑا نفیس بولتے ہیں, ارسلان مرزا صاحب. بہت شکریہ ارسلان بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اس وقت عدیل بھائی گفتگو کا آغاز آپ سے ہوتا ہے. سر کوئی ایک ایسی چیز آپ لوگ مجھے بتا دیں جس میں آپ لوگوں نے کرپشن نہ کی ہو. کتا مار دوائی میں بھی آپ لوگوں نے کرپشن کر لی سر, مطلب وہ دوائی بھی آپ لوگوں نے کتوں کو ایسی دی ہے کہ وہ کھا کے سو جاتے ہیں, مرتے نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے شروع سے ہی جو ہے نا, میں دیکھ رہا تھا کہ جب آپ نے سٹارٹ لیا تو آپ نے رسپانسبلٹی فکس کرنا شروع کر دی. ابھی بھی آپ کا سوال ایسا ہے کہ میں اس کا کیا جواب دوں کہ آپ نے کوئی ایک محکمہ نہیں چھوڑا جس میں کرپشن. دیکھیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی کرپشن کی ہے نا, جی عدالتیں موجود ہیں, آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, چلیں اسی واقعے کو لے لیں. میں کوئی نیب کا چیئرمین تھوڑی ہوں کہ میرے پاس دیکھیں نا, پھر الزام لگانا بڑا آسان ہے اس ملک میں. سر الزام یہ لگ رہے ہیں, میں نے صرف نشاندہی کی ہے الزامات کی. پیپلز پارٹی پہ تو الزامات لگتے ہی رہے ہیں نا. پیپلز پارٹی پہ آپ نے پیپلز پارٹی پہ فیبریکیٹڈ کیسز بھی بنا کے دیکھ لیے. اس وقت ملک میں آپ نے پیپلز پارٹی کا جتنا احتساب ہوا ہے اس سے پہلے کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوا. لیکن آپ نے پروف کیا کیا؟ اگر آپ سے میں پوچھوں تو آپ مجھے چند کیسز بھی نہیں بتا سکتے کہ جس میں کوئی کنوکٹ ہوا ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی جو ہے نا, آپ کو بالکل ایک نیوٹرل اور غیر جانبدارانہ. غیر جانبدار میں نے کون سی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس پہ میں نے تنقید نہ کی ہو. میں یہ نہیں کہ آپ تنقید کریں, بالکل ہم بڑی خوش دلی سے تنقید کو لیتے ہیں. جی, لیکن آپ تو برا مان گئے میری باتوں کا. نہیں, اس کا جواب میں بالکل برا نہیں مان رہا. میری بات سنیں, آپ صحافی ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, آپ کوشچن کریں, میں پابند ہوں آپ کو جواب دوں اس کا. چلیں میں میرے سوال کو چھوڑیں, مصطفیٰ کمال کو ایک جواب دے دیں. سر آپ یہ رسپانسبلٹی فکس نہیں کر سکتے یا اپنی طرف سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ سند جاری نہیں کر سکتے کہ آپ کرپٹ ہیں یا آپ نے فلاں پروجیکٹ میں کرپشن کر دی. آپ نے خود کہا سر, میں نہیں کہہ رہا, آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے 927 کی کرپشن کی رپورٹ اس نے ہی دی ہے نا. سر جنرل کی رپورٹ وہ ساری رپورٹ غلط ہے. نہیں سر, اس میں بے ضابطگیاں ہوتی ہیں. پہلے آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں, وہ کرپشن رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوتی. اس طرح کی ہر سال آڈیٹر جنرل رپورٹ شائع کرتا ہے اور اس میں بہت ساری بے ضابطگیاں ہوتی ہیں. اور وہ ایک روٹین. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو بیان دیتے ہیں وہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے کون سا, وہ تو معزز ہیں نا, انہوں نے آپ کی ہی پارٹی کی عدی فریال تالپور کے خلاف کیا کہا تھا. کام ہی نہیں ہے بیان دینا, وہ رولنگ دیتے ہیں. اچھا چلیں, ریمارکس دے دیا انہوں نے. میڈیا اس ریمارکس کو اگر اٹھا کے لا کے عوام کے سامنے دوسری طرح ایک الگ اس کا پہلو پیش کرتا ہے. سر الفاظ ہم چینج نہیں کر سکتے, وہ تو توہین عدالت ہو جائے گی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ون بائی ون, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, چلیں ٹھیک ہے, میں جواب دوں. آپ پہلا سوال کیا اسی میں برا مان گئے آپ. میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کرپشن کی, اس میں آپ کے اتنے بندوں کو سزا ہوئی, آپ مجھے بتائیں نا, میں اس کو آپ کو اس کا جواب دوں. باقی الزامات اور مفروضے پر مبنی اگر بات کریں گے تو اس کا میرے خیال میں کوئی. چلے میں نے تو ایک الزام کے اوپر آپ کو موقع دیا ہے نا, آپ اس الزام کو جو ہے وہ بول دیں گے آئیے الزام ہے. وہ الزامات جی بالکل صحیح, الزامات کی حد کہ میں تو سوال کر رہا ہوں نا, آپ سوال 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت کر. آپ سوال کریں, آپ کا حق ہے سوال, بالکل ایسا ہی. میں پابند ہوں آپ کو جواب دینے کا. جی جی, ہم عوام کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں, مگر وہ سوال کریں جس کا عوام کو بھی کوئی فائدہ ہو. آج کل تو صرف دیکھیں نا پرائم ٹائم کا شو ہے, تنقید برائے تنقید کریں گے یا ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں گے. تو اس ملک میں دیکھیں اس وقت مسائل کیا ہے عوام کے, فلاں چور فلاں کرپٹ, آپ نے سب کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا ساری اپوزیشن کو.
ٹھیک ہم نے مان لیا ساری باتیں آپ کی چلیں, آپ مجھے یہ بتائیں 1 سال کے اندر آپ نے ڈیلیور کیا کیا؟ مہنگائی کی صورتحال دیکھیں, بے روزگاری کی صورتحال دیکھیں, اس ملک کا کون سا ایسا طبقہ ہے جو خوش ہے اس وقت گورنمنٹ سے؟ اور عام آدمی تو بالکل ہی جو ہے نا, اس وقت آپ دیکھیں 200 روپے کلو ٹماٹر مل رہا ہے, آپ دالیں دیکھیں جو عام آدمی کی, آج میں رپورٹ دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل کی کہ وہ یوٹیلیٹی سٹورز بند ہو رہے ہیں, 10 فلان شہر میں بند ہو گئے. جو عام آدمی کے مسائل ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے. اچھا, آپ ہمیں بھی چلیں گندم کے بحران پہ بات کر لیتے ہیں نا, گندم کے بحران کا ذمہ دار دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں گندم, آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کہاں اس چیز کی ذمہ دار ہے؟ سر جی, ابھی اسی چینل کے اوپر ایک رپورٹ نشر ہوئی ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ گودام کے اندر کچرا ہو گئی ساری, گندم پڑے پڑے, کمپنیز خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے نا. کمپنیز اگر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے یا اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں سے کرپشن کی ہوئی ہے. دیکھیں نا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, سرکاری گودام ہے, ان میں سٹاک ہوتا ہے, اس میں کوئی بے ضابطگی ہو سکتی ہے, مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا سر, کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. بالکل چیک اینڈ بیلنس ہے. اچھا, پھر بھی اتنا بھوسا ہو گیا وہ. بالکل احتساب کے لیے ہم نے پیش کیا ہوا, اور جہاں آپ بے ضابطگی دیکھیں اس کو بالکل پوائنٹ آؤٹ کریں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم 100% ڈیلیور کر رہے ہیں, خامیاں خطائیاں اس میں ہیں, ہماری گورننس میں ہو سکتی ہیں اور ڈیلیورنس میں ہو سکتی ہیں, ساری چیزوں میں, اس کے لیے ہم آپ کو جواب دیں. مگر بات ہو ایسی کہ جس کا عوام کو فائدہ ہو, ڈائریکٹ عوام کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہو. جو اس وقت مسائل ہیں ملک کے, ان پہ آپ بات کریں. بزنس مین کا اس وقت کیا حال ہے, اس وقت آپ کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے, اس وقت آپ دیکھیں پورے ملک میں جو ایک بے چینی کی کیفیت ہے پچھلے 1 سال سے, جب سے یہ تبدیلی آئی ہے. پتہ نہیں یہ کس طرح کی تبدیلی تھی, اب تو لوگ تبدیلی کے نام سے بھی ڈرنا شروع ہو گئے, لوگوں کو خوف آنا شروع ہو گیا, لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے. صحیح. آپ عوام کے لیے کوئی اس طرح کے پیکیجز لے کر آئیں, کوئی اس طرح کا ریلیف دیں جس سے عام جو آدمی ہے, کامن مین ہے, اس کے مسائل ایڈریس ہوں, وہ حل ہوں, اس کے لیے کوئی اس میں بہتری آ سکے. اس کے لیے ہم جو ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز جہاں جہاں ہمارا کردار ہے, جہاں ہماری کوتاہیاں ہیں, اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. چلیں ٹھیک ہے. ضیاء الحق صاحب, ذرا آپ بتا دیں سر, کاروباری طبقہ کن پریشانیوں کا شکار ہے, ان پریشانیوں کے سدباب کے لیے حکومت نے کوئی اقدام اٹھایا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. دیکھیں, کاروباری جو طبقہ ہے وہ تبدیلی سے اس وقت ڈر چکا ہے. جو ٹیکسز, جو بے جا ٹیکسز اور لگائے ہوئے ہیں, آپ گین ٹیکس, انکم ٹیکس, اور پھر دوسری جو اس میں بھی جو اہم بات یہ ہے کہ عوام کو ٹیکسز کے بارے میں انفارمیشنز اتنی نہیں ہیں. ٹیکسز پہلے بھی تھے. اچھا, لیکن تو ٹیکسز بڑھ گئے ہیں یا ٹیکسز کی عادت ڈالی جا رہی ہے آپ لوگوں کے اندر؟ نہیں, ٹیکسز بڑے بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب فائلر اور نان فائلر کا جو چکر ہے, اب لوگوں کو ٹیکس کے حوالے سے اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ اب لوگ ٹیکس کی جیسے بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر ایک FIR ہو گئی ہے. ان کو آگاہی پروگرام اس کے حوالے سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو یا بزنس مین کمیونٹی کو جو بھی ہے اس کو جو ہے وہ ایک آگاہی پروگرام سٹارٹ کرنا چاہیے ٹیکسز کے حوالے سے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ آلموسٹ 40% میں یہ سمجھتا ہوں, چونکہ میں تو ریئل اسٹیٹ سے بھی وابستہ ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں 40% تک ہمارا کاروبار ڈاؤن ہوا ہے. 40% تک. صحیح. اس کی مین ریزن کیا ہے جی, کہ انویسٹرز کو ڈرا دیا گیا ہے. اب جتنا بھی جو بڑا انویسٹرز تھا, جو کروڑ, 2 کروڑ, 4 کروڑ, 10 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کرتا تھا, وہ یہ کہتے ہیں, ہم اس سے جب بات کرتے ہیں جی ہاں جی یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں ہم, آپ اس پہ انویسٹمنٹ کریں, تو وہ کہتا ہے نہیں جی نیب پکڑ لے گا. اب نیب بھی اپنے جو ہیں وہ پورے کا پورا ایک اسٹریٹجی ہمیں واضح کرے نا کہ کن بنیادوں پہ وہ پکڑے گا یا کن بنیادوں پہ وہ نہیں پکڑے گا. تو یہ ساری بات یہ بھی ہے. اچھا. اب دوسری جو ہم بات کریں جو لوگ عام آدمی کی, عام آدمی کا جو ہے, اب ان کے لیے بھی ریاست اس وقت میرے خیال میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی. ریاست جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی متبادل ان کو جگہ مہیا نہیں کر رہی. اچھا. اب میں آج صبح یہ ایک بندے سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی, تو وہ یہ کہہ رہنے لگا جی کہ 3 ٹیکس, ایک عام آدمی, ایک عام دکاندار کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے جی 3 ہمارے اوپر ٹیکسز لگا دیے, سائن بورڈ کا ٹیکس, انکم ٹیکس
اور اپنا گین ٹیکس، یہ تینوں ٹیکس ہمارے اوپر لاگو کر دیے، اور جو ہماری وہ ہے اپنا کاروبار، ابھی کوئی کام کاج تو ہو نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور ٹیکسز کتنے 80,000 روپے سے کم کا کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے ایک عام دکاندار کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اس بنا پہ جو ہے وہ کاروبار بھی نیچے آ رہا ہے۔ ہم یہ حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ٹیکس کے حوالے سے آگاہی پروگرام دیں، کوئی نہ کوئی پروگرام اس کو دیں، لوگوں کو اویئر کریں، ہر انسان ٹیکس دینا چاہتا ہے، اویئرنیس بہت ضروری ہے، اس کا جواب لیں گے، حکومتی نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد ہم پوچھیں گے ارسلان مرزا صاحب سے کہ کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کے سدجواب کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے۔ ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ارسلان بھائی، اب آپ کی باری ہے، سر آپ سے جواب بنتا ہے کہ بھائی وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے، عام آدمی کے مسائل حل نہیں ہو رہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ علی پروگرام میں انوائٹ کرنے۔ اچھا، اس سے پہلے میں ذرا ان کے کچھ پوائنٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، ذرا میں اس کے اوپر آ جاؤں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے ہیلتھ کی، ہیلتھ ایجوکیشن 18ویں ترمیم کے بعد ان کو 1200 ارب روپے مل چکا ہے، جو کہ قائم خانی صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر یہ چیز ان کے سامنے رکھی ہے۔ ہم مس اپروپریشن کی جو بات کرتے ہیں، مس اپروپریشن ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کی کرپشن سے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر نہ آپ نے جج بن کے کچھ کرنا ہے، ایگری ود یو جی کہ صحافی کبھی بھی، لیکن صحافت، اور میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں میٹرو ون کو کہ وہ ان چیزوں کو ٹائملی ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ میرے خیال سے یہ تھوڑا سا انفیئر ہو کہ پیپلز پارٹی کے بھائی نے تھوڑا سا آپ کے اوپر جو تنقید کی ہے کہ آپ ججمنٹل ہو کے چل رہے ہیں، یہ فیئر نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے جی کہ ہیلتھ کے اوپر نہیں پیج کے اوپر نہیں، جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ ہمیشہ فیکچول ڈسکشن کرتی ہے، فیکٹس اینڈ فگرز اگر غلط ہیں تو ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جائے، ٹھیک ہے۔ صوبے کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ ہے، جب وہ اس کو فیملی انسٹیٹیوشنز کی طرح ایک بزنس کی طرح رن کرے گی تو ڈیزاسٹر آئے گا، ٹھیک ہے۔ صرف اسپیسیفکلی ہیلتھ کے اوپر آپ نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں تو میں اسی کی طرف آؤں گا۔ اس سے پہلے پھپھا تھے فضل اللہ پچوہو صاحب، اب عذرا پچوہو صاحب آ گئی ہیں، اور وہ ساری چیزیں صرف 20 سے 22 ارب روپے کی کرپشن ہے ایک سال کے اندر، ڈاکومنٹڈ ہے۔ آپ رو رہے ہیں سنیک بائٹ کو، ریبس کو، آپ رو رہے ہیں ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی کو، آپ رو رہے ہیں باقی بیماریوں کو، لیکن اسلام بھائی المیہ نہیں ہے یہ کہ اگر ایسے سندھ کے اندر سندھ والے کہتے ہیں کہ جی وفاق کی جانب سے اینٹی ٹیررسٹ فراہم کی جائے، تھوڑا سا مجھے کمپلیٹ کرنے دیں۔ دیکھیں، جب وفاق انٹرفیئر کرتا ہے تو لاسٹ ٹائم ہماری بڑی ایک ڈیبیٹ ہو چکی ہے 149 کے حوالے سے، بالکل ایسا ہی ہے۔ وفاق ڈائریکشنز دیتا ہے لیکن وہ ڈائریکشنز بھی قابل قبول نہیں ہے نا یہاں پر۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل نے جو مس اپروپریشن اس کے سامنے رکھی میٹنگز کے اندر، یہ نہیں جاتے۔ آپ ان سے پوچھ کر مجھے یہ بتائیں کہ پی ایس سی کی میٹنگ کس وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے؟ اچھا، پیپلز پارٹی پروونشل گورنمنٹ اس کے اندر اپیئر ہی نہیں ہوتی۔ کرے نا مس اپروپریشن، جب ایک آپ فیس ہی نہیں کرتے کسی بھی قسم کی میٹنگ کے اوپر اگر آپ آئیں گے نا تو پی ایس سی کی جو قومی اسمبلی کی جو کمیٹی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، وہ اپوزیشن کے پاس ہے، لیکن سندھ حکومت کی جو پی ایس سی ہے وہ سندھ حکومت کے پاس ہے۔ کی کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی نا، فورم آپ کے سارے فورم ہے نا، ہر حوالے سے بات ہوتی ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے، فیکچوئل بات کریں، سنی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ادارے ہم انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں، نہیں، سندھ اسمبلی کے اوپر جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کے اس قسم کے الفاظ اور القابات سے اپوزیشن کی جانب سے نوازا جائے گا تو کوئی بھی چپ نہیں رہے گا۔ جن القابات سے ہمیں نوازا جاتا ہے، جس طرح جیسے معظم عباسی صاحب جب آئے ہیں ون کر کے، جو ان کے ایک فاتحہ خوانی ہوئی ہے، کیونکہ بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا نا لاڑکانہ اور لیاری ہمارا گڑھ ہے، جب وہاں پہ ہار جائیں گے تو اٹ مینس کہ ہماری پارٹی ختم ہے۔ معظم عباسی صاحب جب آئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ گورم پورا نہیں ہونے دیا، جان بوجھ کر نہیں ہونے دیا۔ دیکھیں، سیاست کریں، تعمیری سیاست کریں، ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے۔ اگر میری کوئی غلطی ہے، میڈیا ہے، صحافی ہے، ہر چیز ہے اویلیبل ہے، ڈیفرنٹ فورمز اینڈ ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھائیں۔ ہم نے کس کو روکا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں پارٹی کے اوپر، ہم ود ان دا پارٹی اور آؤٹ سائڈ آف دا پارٹی گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اپوزیشن رہنماؤں کو جیل میں ڈال دینا یہ تعمیری سیاست نہیں ہے سر، یہ انتقامی سیاست۔ دیکھیں، اپوزیشن رہنما کیسے ہماری جیب میں آ سکتے ہیں؟ اچھا،
پرومیننٹ پولیٹیشینز ہیں، ان کو چاہیے اپنی سیاست کو زندہ کریں. ہم نے تو نہیں کرنا ان کی سیاست کو زندہ. اچھا. ہم تو صرف ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ تعمیری سیاست کریں اس کے اوپر. دوسری چیز جی کوشچن کے دو پارٹ تھے. ایک جو بزنس کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے میں کچھ اپنی گورنمنٹ کے جو پروگریس ہے اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں. ایک تو یہ کہ آپ نے پی آئی اے کا اس کے اوپر مینشن کیا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پوسٹ بھی 70% ریونیو اس نے انکریز کیا ہے. 70% ریونیو انکریز کیا ہے. صحیح. اور پاکستان ریلویز کو دیکھیں تو اس نے اپنا لاس ریڈکشن جو ہے 20% لاس ریڈکشن کیا. تو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. باقی اگر آپ بات کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے فواد چودھری صاحب کو خالی بری خبری دینے کے لیے رکھا. نہیں جی، فواد چودھری صاحب کا پورا کانٹیکس اگر آپ دیکھ لیں، دیکھیں آپ کے لیے جاب کریں گے نا سر تو فردوس عاشق اوان صاحبہ کہتی ہیں پرسنل کانٹیکس میں بات کرتے ہیں. وہ دیکھیں ان کا پارٹی موقف نہیں ہوتا. وسیم بارامی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی ہے. دیکھیں آئی ایگری ود ہر. جی اگر پرسنل کانٹیکٹ سے میری ایک پرسنل رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی کی گائیڈ لائنز جو ہیں ہمیں وہ بھی فالو کرنی ہوتی ہیں. اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جاب کریشن کرنا کس سیکٹر کی ذمہ داری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 80% جاب کریٹ ہوتی ہے آپ کے پرائیویٹ سیکٹر سے، 20% ہوتی ہے آپ کے گورنمنٹ سے. گورنمنٹ کے اندر بیک ٹو بیک کتنے لیپسز، بیک ٹو بیک کتنے لاسز ہیں. ہم کمپیل ہو رہے ہیں ان جو ادارے ہیں ان کو یا تو آیا تو مرج کر دیا جائے سو دیٹ کہ ان کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ چیز ہے جی کہ ٹیکسز کے حوالے سے، ٹیکسز کے اوپر ہمارا بڑا سمپل سا سٹانس ہے کہ آپ ڈاکومنٹیشن کی طرف آئیں. ڈاکومنٹیشن کے جو پہلو ہیں ڈیفرنٹ. وزیر اعظم دیکھیں جنہوں نے اپنے پورے نام کے ساتھ حلف اٹھایا نا، عمران احمد خان نیازی صاحب نے جب ایک تقریر کی ہے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ بھائی فلاں ملک دیکھیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے، ڈھمکا ملک دیکھیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے، لیکن ٹیکسز کے اوپر یہ ہوتا ہے، لیکن بے روزگاری الاؤنس نہیں دیں گے آپ. نہیں، ایک سال کے اندر وہاں تو بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے سر. بے روزگاری الاؤنس کی طرف آ رہے ہیں. ہم بے روزگاری الاؤنس کی طرف نہیں جا رہے. ہم اس سے زیادہ کنسٹرکٹیو کام کریں گے. آپ کے سامنے کامیاب نوجوان کا پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پروگرام آیا ہے انڈر پریویلیج یہ گریجویشن کے حوالے سے. تو چائنیز کہاوت یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو بجائے آپ فیڈ کرنے کے اس کو کانٹا اور وہ دیں تاکہ وہ مچھلی پکڑ کے، تاکہ اس کے اندر ایک کلچر ڈیولپ ہو کہ وہ اپنی سیلف اسٹیم کو ڈیولپ کر سکے. چلیں ٹھیک ہے. تو ہمارا مجھے یہ کمپلیٹ کرنا ہے. صرف ایک چیز ہے اس کے اوپر. فرحان صاحبہ مجھے جوائن کر چکی ہیں ٹیلی فون کال پہ، صرف ایک لائن ہے مجھے صرف ایڈ کرنی ہے، اس کے بعد میں زیادہ ٹائم نہیں. آگاہی پروگرام کے حوالے سے جو میرے بھائی نے کہا ہے کہ ٹیکس کے اوپر آئی ایگری ود یو، کیونکہ میرا بھی بیک گراؤنڈ فائنینس کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لانے کے لیے ہمیں وہ بریفنگ آگاہی ان لوگوں کے ساتھ زیادہ، لیکن مسئلہ سب سے بڑا ہمیں یہ آ رہا تھا کہ اسٹرائک کے اوپر یہ بات چیت کے اوپر نہیں آ رہے تھے. جب بات چیت کے اوپر آئیں تو معاملات آسانی کی طرف جائیں گے. اور ڈیفینیٹلی آئی 100% ایگری ود ہم، اور میں سپورٹ کرتا ہوں، سیکنڈ کرتا ہوں ان کے اس آرگومنٹ کو کہ ٹیکسیشن کی ڈاکومنٹیشن کو فیزیبل بنایا جائے، ایزی بنایا جائے، سو دیٹ کہ جو لوگ ہیں وہ خود سے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، خود سے ٹیکس فائلنگ کی طرف آئیں. چلیں ٹھیک ہے. ثنا فرحان صاحبہ پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثنا صاحبہ بتائیے گا کس طرف جا رہا ہے یہ ملک؟ اپوزیشن کا واضح اسٹانس موجود ہے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کاروبار ختم ہو رہا ہے. آگے آنے والے وقتوں میں سیاست کی کیا صورتحال ہوگی پاکستان کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے جو ہے میرا نیریٹو دینے کا موقع دیا. میں ابھی سن رہی تھی ان کی بات بھی، تو میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. پاکستان میں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ادارہ اس ٹائم موجود نہیں ہے جو سڑکوں پہ نہیں آ گیا. یہ پاکستان کی معیشت کے جو حالات چل رہے ہیں نا، یہ صرف ہماری ہی پارٹی کا یہ اس ٹائم جو ہم ہی نہیں چیخ رہے بلکہ پورا پاکستان چیخ رہا ہے. کیا ٹیچرز ہو جائیں، کیا ڈاکٹرز ہیں، کسان تک جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کا جو ہے 1.5 سال کے اندر کیا حالات پیدا کر دیے گئے ہیں. موجودہ جو ہماری نااہل حکومت ہے، نالائق حکومت ہے، یہ خالی اب ہم نہیں کہہ رہے، پورا پاکستان کہہ رہا ہے. تو اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں، تمام جو طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. 1.5 سال کے عرصے کے اندر اندر پاکستان کو کس بدترین جو ہے بدحالی کا شکار کر دیا گیا ہے. ٹیکس کلیکشن کی میں اب ان کی بات سن رہی تھی تو میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں، ایک فگر بتانا چاہ رہی ہوں کہ 2013 میں جو ہے نا 2800 ارب سے لے کر 2018 میں 4500 ارب روپے تک جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے اپنی گورنمنٹ میں ان کو ٹیکس کلیکشن جو ہے پاکستان کو کر کے دیا تھا. اب یہ بتائیں کہ انہوں نے 1.5 سال میں کیا کیا ہے. یہ کہتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹری ہونی چاہیے، ہر چیز جو ہے ڈاکومنٹس جو ہے اس کے ہونے چاہیے. ہم بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں، ہونا تو چاہیے، لیکن دیکھیں چیزیں بیٹرمنٹ کے لیے
کرنی چاہیے, چیزوں کو بہتری کے لیے کرنا چاہیے. آپ بتائیں کہ چیزوں میں بہتری آ کہاں پہ رہی ہے؟ 2 وقت کی روٹی کھانے سے جو ہے نا غریب انسان جو ہے وہ عاجز ہو چکا ہے. کسانوں کے مسئلے علیحدہ کھڑے ہو گئے ہیں, اساتذہ کے جو ٹیچرز ہیں ان کے مسئلے علیحدہ کھڑے ہو گئے ہیں, ڈاکٹرز کے مسئلے علیحدہ کھڑے ہو گئے ہیں. ڈاکٹرز کی میں اسی بات پر بات کر رہی ہوں کہ یہ وہی ڈاکٹرز تھے جو ینگ ڈاکٹرز پہلے ہڑتال کرتے تھے. ان کی جو ڈاکٹر جاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ ان کے پروٹیسٹ میں ساتھ شامل ہو جاتی تھی, جو کہ آج وہاں پہ جو ہے کیا حالات ہو رہے ہیں کہ ان کو پروٹیسٹ کرنے کا بھی رائٹ نہیں دیا جا رہا. یہ میں کل دیکھ رہی تھی کہ ٹیچرز نے جو ہڑتال کی تھی ان کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے واٹر جو ہے ان کے اوپر پھینکا گیا اور کس طرح سے ان کے ساتھ کیا حالات بنے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اساتذہ کے جو ہے یہ احترام اور عزت رہ گئی ہے. اگر آپ اداروں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بتائیں, آپ اپنی پالیسیز لے کے آئیں, آپ اداروں کے اندر لے کے جائیں اپنی پالیسیز. آپ اپنا نیریٹو تو رکھیں کہ آپ کیا لے کے اس ملک کے لیے آئے تھے اور آپ لوگوں کو کس جھانسے کون سا جھانسا دے کے آپ نے اس ملک کے لیے جو ہے لوگوں سے ووٹ مانگا, چھینا, اور جس طرح سے بھی جو ہے یہ حکومت میں آ کے بیٹھے پاکستان کا بیڑا گرک کر چکے ہیں. اس سے کوئی بھی جو ہے انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ثنا فرحان صاحبہ, پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ موجود تھیں. پوائنٹ آپ کا میرے پاس آ گیا ہے. ایک بار پھر میں چلوں گا عدیل بھائی کی جانب. عدیل فاروقی صاحب ذرا کلیئر کر دیں. سر جی ابھی انہوں نے ذکر کیا اساتذہ کے اوپر واٹر کینن کا استعمال, لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے. آپ مجھے ایک بات بتا دیں سر, اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے چلی بھی گئے تھے اساتذہ تو اساتذہ کے پاس کون سی کلاشنکوف تھی یا کتنے اساتذہ کی کمر پہ بم بندھے ہوئے تھے؟ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے بھی اتنا ٹائم دیں گے. جی جی بالکل, ٹائم بالکل ہے آپ کے پاس. ان کی بات پہ رسپونڈ کروں گا. جی انہوں نے بات کی کہ جی ایوان کس طرح چلایا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کی جو سیریسنس نہیں ہے اور وہ کمیٹی کے اجلاسوں میں نہیں آتی. جی پچھلے 1.5 سال سے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ایوان بالا اور ایوان زیری, سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو مچھلی مارکیٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے, مراد سعید جیسے لوگ یا دیگر, اور میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا کتنی دلچسپی انہوں نے دکھائی ہے اور کتنے بل انہوں نے عوامی مفاد میں پاس کیے ہیں, وہ آپ کے سامنے ان کی کارکردگی. دوسری بات یہ ہے, یہ ایک پی ٹی آئی کا خاصہ رہا ہے. ہماری چونکہ تربیت بھی ایسی ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر, ہم ذاتیات کی سیاست نہیں کرتے. انہوں نے 1-2 نام لیے, ورنہ میں بھی علیمہ باجی کی کرپشن ایک بڑی ڈیٹیل ان کے سامنے لا سکتا ہوں. مگر دیکھیں عوام کو کب تک آپ یہ چورن بیچیں گے؟ الیکشن چوری کر کے آپ آگے چلو اقتدار میں. آپ نے پہلے 100 دن کا پلان دیا اس ملک کو, اس ملک کے غریب کو آپ نے خواب دکھائے کہ 100 دن کے اندر جو ہے ملک کو ٹھیک کر دیں گے. انہوں نے ملک کو برباد کیا ہوا ہے. پھر آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا, وہ بھی آپ کے وفاقی وزراء نے جو بعد میں اس کے ساتھ کیا. چلیں اس کا سوال میں لوں گا. 1 کروڑ گھر. سر مجھے ذرا ارسلان صاحب سے بالکل نہیں کراس کوسچننگ تو ہوگی نا عدیل بھائی, میں کلیئر بتا دوں سر. دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جیسے یہ منجن انہوں نے بیچ دیا, یہ چورن آپ کب تک بیچیں گے؟ سر جی آپ بھٹو کا چورن کب تک بیچیں گے؟ آج جو ہے وہ لوگ کتے کے کاٹنے سے لوگ مر رہے ہیں. ایک ماں کے پاس ایمبولینس میں اپنے بچے کی لاش لے جانے کے پیسے نہیں ہے سر. یہ بھی تو سندھ میں ہی ہو رہا ہے نا. جی یہی سندھ ہے جس کے اس طرح کے اکا دکا واقعات میڈیا اٹھا کے, دیکھو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صحیح ہوا ہے. اچھا آپ پنجاب کی حالت دیکھیں, جا کے آپ ریشو اٹھا کے دیکھیں جو صورتحال وہاں ہے. اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, انہوں نے پہلے کہا نا 18ویں ترمیم کے تحت صحت اور ایجوکیشن ان کے پاس آ گئی ہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ پچھلے 1 سال میں مجھے کوئی ایسا ادارہ, شوکت خانم ہی جس کا یہ چورن بیچ رہے عمران خان صاحب, ایسا بتا دیں. این آئی سی وی ڈی جو ہم نے بنایا ہے سکھر میں اور کراچی میں 100% مفت علاج ہے. دیکھو پیپلز پارٹی نے جو اچھے کام کیے لوگوں کو وہ بھی بتائیں. سر جتنے اچھے کام کیے نا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ ایک بات بتا دیں مجھے, پنجاب کی آپ بات کر رہے ہیں نا, مجھے پنجاب کے کوئی ثبوت تو لا دیں سر. کتنے ایسے روزمرہ کے واقعات ہیں جی پنجاب کے اندر, مجھے بتائیں. دیکھیں نا میری بات سنیں نا, یہ میڈیا نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا کو خبر آپ لوگوں نے دینی ہے نا سر. آپ تھر کی وہ ڈیولپمنٹ نہیں دکھاتے, آپ سندھ میں یہ نہیں دکھاتے کہ ایک تھر کے اوپر پیپلز پارٹی نے کتنے اربوں روپیہ خرچ کر کے لوگوں کو یہاں پر جو ہے آر او پلانٹ, روڈ بند پڑے سر. حلیم عادل شیخ صاحب نے متعدد بار میٹرو میں بیٹھ کے بات بولی. یا تو آپ حلیم عادل شیخ کی بات پہ یقین کریں یا فیکٹس پہ یقین کریں. ان کا تو کام ہی یہی ہے. وہ آج کل ایک خاتون انہوں نے ایم پی اے پکڑی ہوئی ہے, عجیب عجیب وہ حرکتیں کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے, آپ فیکٹس پہ بات کریں. دیکھیں میری بات سن, بھائی نے ایک اور بات کی ادھر کہ جی یہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا. یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ عوام کو کب تک یہ بیوقوف بناتے رہیں گے کہ فلانا کرپٹ ہے, فلانا کرپٹ. آپ مجھے اپنے 1.5 سال کی کارکردگی تو بتائیں, کسی ایک سیکٹر میں مجھے بتائیں. آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنے لوگوں کو نوکریاں دی. آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا سٹیپس لیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایف اے ٹی ایف کی جو تلوار لٹک رہی ہے
اور پھر آپ کشمیر کا سودا کر کے آگے. کیا ایک تقریر کے اوپر, آج میں ان کے ایک وفاقی وزیر کا بیان سن رہا تھا, وہ ایک پلانٹڈ قسم کا بیان ویڈیو اس طرح بعض اوقات ضرورت کے مطابق جاری کر دیتے ہیں, ان کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جی مودی, دیکھیں میری بات سنیں, ہم کہہ رہے ہیں آپ نے اچھا کیا, کرتارپور بارڈر کھولا, مذاکرات ہونے چاہیے. دنیا میں سارے جو مسائل ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوتے ہیں, مگر انڈیا کرتارپور پہ ہمارا دوست, کشمیر کے بارڈروں پہ ہمارا دشمن, آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کے علاوہ کتنے ملکوں کے دورے کیے ہیں, جا کے دنیا کو یہ بتایا. آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہاں آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے راستے کھول رہے ہیں, دوستیاں کر رہے ہیں, اور ادھر آپ دیکھیں ہمارے کشمیری بھائی جو آج اس وقت جو ہے 90 دن سے کرفیو کا شکار ہیں, بچوں کو وہاں دودھ نہیں مل رہا. اتنی بدترین صورتحال ہے. میں بہت بدترین صورتحال ہے سر. ایک سوال مولانا فضل الرحمان سے بھی کر لیں سر, وہ بھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے نا, ایک سوال تو ان سے ہی بنتا ہے. سوال آپ کریں نا مولانا. سر آپ ایک پوچھیں تو کہ سر آپ لوگوں نے چلے کشمیر کا سودا کر دیا, آپ نے 15 سال کیا. دیکھیں میری بات سنیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اپنی پارٹی ہے, وہ اس کے سربراہ ہیں. ضروری نہیں ہم ان کے 100% منشور کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. بہت سارے نکات اختلاف بھی تو نہیں رکھتے نا آپ لوگ, مخالفت کریں تو, تنقید کریں تو, سوال کریں تو. ہم تنقید کرتے ہیں بہت. آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جب گورنمنٹ میں تھے تو وہ لائے تھے, انہوں نے گورنمنٹ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. اچھا, جب ہماری گورنمنٹ تھی وفاق کے اندر, بہت ساری چیزوں پہ ہمیں ان سے اختلاف آج بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 100% ان کے منشور کو ہم نے فالو کر لیا. ٹھیک ہے, مگر جو مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں, جس بات پر دھرنا دے رہے ہیں, وہ ایک عام آدمی کی بات ہے. مہنگائی, بے روزگاری, اس ملک کی اکانومی کے ساتھ آپ نے کیا کیا, اس ملک کے غریب عوام کو آپ پچھلے جو ہے 4-5 سال سے الیکشن سے پہلے ایک پوری کمپین چلا کے جو خواب دکھاتے رہے, پھر جو آپ نے ایک اصولی, میں کہہ رہا ہوں ان کا کون سا یو ٹرن ہم جو ہے وہ یاد رکھیں اور کون سا بھول جائیں. 2014 کا دھرنا جائز, 128 دن کا, آج ان سے 4-5 دن سے وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ 1.5 ہفتے سے, وہ برداشت نہیں ہو رہا. چلے ٹھیک ہے ارسلان بھائی کلیئر کر دیں. سر جی ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے. سر آپ لوگوں کے دور میں جو کچھ ہوا, جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے, آپ لوگ کنٹینر پہ کھڑے ہوئے, وہ جائز تھا. آج مولانا فضل الرحمان کھڑے ہوئے, وہ ناجائز ہے. کرتارپور آپ لوگوں نے کھول دیا, لیکن حج آپ لوگوں نے مہنگا کر دیا ہے. وجہ کیا ہے سر, آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, بہت بڑا ایک ٹاپک انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا, وائنڈ اپ کال آ گئی ہے. نہیں میں آپ کو صرف میں اسی لیے نا, میں دیکھیں کرتارپور جو ہے وہ ہم نے ایک بیسیکلی میسج دینا تھا کہ ریڈیکلائزیشن کے حوالے سے ہم اس کے اوپر نہیں ہیں. ہم دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ وی آر میچور اسٹیٹ, اور اس کے اوپر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ان کو الاؤ کیا ہے. صرف وہ ایک سرٹن باؤنڈری کے اندر آئیں گے, اس سے آگے پیچھے وہ نہیں جائیں گے, اور یہ بھی صرف ہم نے ایک گڈ فیتھ کے اندر وہ کی ہے. اچھا دوسری چیز جو آپ حج کے اوپر کہتے ہیں, حج کے اوپر ہمارے اینڈ سے کچھ نومینل اس کے اوپر انکریز آیا ہے, جسٹیفیکیشن ہے اس کی, لیکن جو میجر انکریز آیا ہے وہ آپ کے سعودیہ کی طرف سے آیا ہے کہ جو ان اوائڈیبل ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے دوسری انہوں نے ختم کر دیا. جی سر, نہیں سبسڈی کے حوالے سے آئی اگین ریکویسٹ یو کہ اس کے اوپر پورا پروگرام رکھیں. میں ایک چیز کے اوپر آؤں گا, ٹائم ختم ہو رہا ہے. دوسری چیز ہے جی کہ معیشت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈالر آپ دیکھیں پچھلے 4 مہینے سے کہاں کھڑا ہے, بڑھ گیا سر. نہیں بڑھا نا سر, آپ دیکھیں تو صحیح کہاں بڑھا ہے. کل رپورٹ آئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈالر بڑھ گیا. نہیں بڑھ گیا, نہیں بڑھا, دوسری چیز یہ نا, نہیں غلطی ہوگی تو ہم مان لیں گے جی. دوسری چیز یہ ہے کہ انفلیشن کی جو بات کر رہے ہیں, جو آئی تھی محترمہ, انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم نے 5 سال کے اندر یہ کیا اور انہوں نے 1 سال کے اندر یہ نہیں کر سکے. یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. 5 سال کا کمپیریزن اگر 5 سال کے ساتھ کریں, میکرو لیول کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی. دوسری ایک اور چیز جو انہوں نے FATF کے حوالے سے, اس کے اوپر میری اچھی خاصی آپ کے ساتھ ڈیبیٹ ہو چکی ہے. بالکل ہو چکی ہے. اور انفلیشن کے اوپر میں اگر آ جاؤں, پہلے سال کے فگر آپ دیکھیں, PP ان کی گورنمنٹ کے اوپر 12.84% ان کی انفلیشن تھی. نون لیگ کی 8.5 تھی اور ہماری 7.8 ہے. تو میں اگین یہ کہہ رہا ہوں نا, اب دیکھیں میں انٹرپٹ نہیں کیا نا, مجھے کنکلوڈ کرنے دیں. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میکرو لیول کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, لانگ ٹرم بیسس کے اوپر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے ثمرات لوگوں کے سامنے آئیں گے. اور ایک چیز میں اوپنلی نیگیٹ کرتا ہوں جی, کسی قسم کا کوئی یوٹیلیٹی سٹور بند نہیں ہو رہا. آپ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر ورک آؤٹ کر لیجئے گا, کوئی بھی یوٹیلیٹی سٹور نہیں ہو رہا جی. بالکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, ایتھیٹک نیوز آپ ہاں کچھ سٹور جو بند ہوئے ہیں
وہ آپریشنل ایشوز کی وجہ سے، سیل نہ ہونے کی وجہ سے ہوئے، وہ پیورلی آپریشنل بیس کے اوپر ہے، گورنمنٹ کا کوئی اس کے اوپر نہیں ہے۔ میں نے لاسٹ پروگرام کے اوپر بھی یہ کہا تھا، میری چیئرمین سے ڈیٹیل بات ہوئی ہے اس چیز کے اوپر، یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے وہ سبسڈی کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، آٹے کے اوپر، اور جتنی بھی جو اشیاء خرد و نوش ہیں جو عام آدمی، اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس چیز کو نہیں میں آپ کے سامنے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، بالکل عوام کے پاس کلیئر بات ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں اقوام متحدہ میں تقریر کر کے آئے تو آپ کی کارکنان یا آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے ایسا جو ہے وہ سٹانس کلیئر کیا گیا تھا کہ اگر آپ کو بھوک لگے آپ تقریر سن لیں، آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم آپ تقریر سن لیں، آپ کا گھر گرا دیا جائے آپ تقریر سن لیں، ایک تقریر سے نہ میرا گھر بن سکتا ہے، نہ میرا پیٹ بھر سکتا ہے، نہ میری گاڑی چل سکتی ہے۔ نہیں، ہم نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن اپنے اینڈ سے نہیں دی۔ میں آپ کو اگین یہ کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گورننگ باڈی سندھ ممبر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میکرو لیول کے ورکنگ ساری ہم کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے آئیں گی چیزیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ کہ پاکستان پوسٹ ایک دن کے اندر پروفیٹیبلٹی کے اندر آ گیا، ریلوے کیا ایک دن کے اندر آیا ہے، باقی جاب کریشن کے حوالے سے پورا ڈیٹیل پروگرام کر لیں، میں آپ کے سامنے سارے فیکٹس اینڈ فگرز رکھوں گا، ٹیکسیشن کے اوپر اگلا پروگرام اس کے اوپر رکھ رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ثبوت لے کے آئیے گا عادل بھائی، ثبوت لے کر آئیے گا، اس کے اوپر بھرپور پروگرام ہوگا۔ بہت شکریہ عادل فاروقی صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے، ارسلان مرزا صاحب تحریک انصاف سے موجود تھے، ضیاء الحق مغل صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ثنا فاران صاحبہ نے پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا۔ معاملات کس طرف آ رہے ہیں، بلیم گیم سے بات نکل جائے، فیکٹس اینڈ فگر پر بات آ جائے تو آج عوام واقعی پریشان ہیں کہ آج ان کے گھر میں اگر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو فیس بک لائیو جا کے ان کو اپنے آپ کو گولی مارنا پڑ رہی ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے، چاہے وفاقی سطح پر ہو، صوبائی سطح پر ہو، شہری حکومت ہو، جس کام کا ان سے پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، وہ واضح طور پر اپنا موقف اپناتے ہیں کہ یہ کام ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جب کوئی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے ہی نہیں تو پھر ابابیلوں کی چونچ میں کنکریاں اور شاید فرشتے آ کے پتھر ہی برسا دیں تو زیادہ صحیح ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔